عیسیٰ پر کلام کیا انہوں نے. کلام کیا تھا تمام علوم جیسے بارش کی طرح برس رہے ہو، حسین ترتیب، زبردست موشدافیاں، عمدہ ذرائف اور لطائف، ہر چیز کا تباہر تھا، بس ایک شکل صورت خدا نے نہیں دی. اور جب موج میں آئے تو رومال بالکل ایسا گر گیا سر سے. مولانا محمد حیات صاحب، اللہ اکبر. ان سے پہلے بھی ایک اور مناظر گزرے ہیں جن کو مرزائیوں نے تربیت دی تھی، اور مولانا لال حسین اختر صاحب، یہ مرزائیوں نے تیار کیا تھا مولانا انور شاہ کے مقابلے میں، اور ان کے شاگردوں کے لیے مولانا انور شاہ اور ان کے شاگردوں کا مقابلہ آسان نہیں تھا، بہت مشکل تھا. کئی بھی مرزائیوں کو مناظرہ ہو تو شاہ صاحب بغیر پروگرام کے روانہ ہو جاتے. تو انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب میں کیا کمال ہے، کہ ایک تو عربیت پر اور طرح قادر ہے جو عام علماء سے عربی نہیں جانتے، اور دوسرا یہ کہ مطالعہ بے انتہا ہے، ہر کتاب کے فوری صفحات نکالتے ہیں، سطر گن کے بتاتے ہیں. تو انہوں نے ایک آدمی کو تیار کیا اور جامعہ ازہر میں اس کو تعلیم دلوائی. 10 سال دیوبند کے بجائے 22 سال ان کو پڑھوایا، اور وہاں عربیت کے بیرسٹر رہے، مناظر رہے، وکیل رہے. جب واپس آئے قادیان پہنچے اور دیوبند کو مناظرے کا چیلنج دیا تو مولانا انور شاہ صاحب نے دوبارہ کہا کہ میں خود آتا ہوں. مولانا لال حسین اختر صاحب فرماتے تھے کہ میں نے تیاری مکمل کی تھی اور مرزائیوں کے خاص جگہ میں لیٹا ہوا تھا، جس کے بعد مجھے مناظرے کے میدان میں جانا تھا، اور میں نے خواب دیکھا کہ فخر المرسلین خاتم الانبیاء والمتقین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور فرماتے ہیں لال حسین تمہیں قیامت کے دن میری شفاعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میرے لائے ہوئے دین اور میری عزت، غیرت، مقام اور منصب کو ایک کافر اور مرتد کو دلانے کے در پہ ہو. کہا میں نے کہا جی حضرت. کہا یہ کس کے لیے مناظرے کر رہا؟ تو مناظرے نیند سے بیدار ہو کہ میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ. کہ میں نے ایمان مجمل مفصل پڑھے، سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھی. فرمایا بڑے ناشتے اور کھانے کا میں نے دل میں سوچا زہر سہن کیا، یہ تو مرزائیوں کے کھانے ہیں، میں کیوں کھاؤں؟ کا حال میرا غیر تھا بالکل. اب سب سے بڑی تکلیف یہ پیش آئی کہ جسم پر جو کپڑا ہے وہ بھی ان کا، جو فوری تقریباً ناممکن تھا. بس جب مناظرہ شروع ہوا مولانا لال حسین کا نمبر آیا تو انہوں نے خواب سنایا اور اعلان کیا کہ حقیقت یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی اسلام، قرآن، سنت 1400 سال اسلامی تاریخ کی روشنی میں یقیناً کافر مرتد تھا، اس میں ایک رتی ہوئی ایمان و انسانیت نہیں تھی، اور مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں جو مجھے لے کے آئے. مجھے شفاعت اور جنت کی ضرورت ہے. مجھ پہ احسان کیا ہے میرے رب نے کہ فخر المرسلین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آج مجھے تنبیہ کی ہے کہ تم میری عزت، غیرت اور ناموس کے خلاف میرے ایک دشمن کے ساتھ کھڑے ہو. یہ کیا کر رہا ہے؟ وہ پھر ختم نبوت کے مناظر تھے، اس لیے تو مرزائیوں کا تہوبالا کیا ہے. مولانا محمد حیات صاحب ان کے شاگرد تھے، مولانا لال حسین اختر. ختم نبوت کا بھی بڑا احسان ہے، مجلس تحفظ ختم نبوت کا بہت کام کرتے ہیں. خدا تعالی ان کی بھی مشکلات حل فرمائے. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ
اور نہ تھا وہ لڑکا اس لڑکی کی طرح. ترجمہ تو ایسا کرو. پھر کہو الذکر میں الف لام عہد ذہنی کے لیے ہے. جو بی بی صاحبہ مائی مریم کی والدہ کے دل میں ایک لڑکا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اتنا کام کا نہیں ہوگا. اور یہ لڑکی جو میں نے دی ہے یہ بڑی بلند ہوگی. اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ ان کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ مسیح کو پیدا فرمایا. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اور بے شک میں نے اس کا نام رکھا مریم. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اسی وقت ہو. مفسرین کہتے ہیں کہ ممکن ہے عقیقہ اس شریعت میں نہ ہو، اور ممکن ہے کہ ان کی توفیق نہ ہو. یہ تو عبارات کے اندر جو تسلسل ہوتا ہے وہ بظاہر حکمت کے تحت ہوتا ہے. اور سمیتھا بمانے اسمیھا بھی تو ہو سکتا ہے. کیا ماضی مضارع میں نہیں آتا عطا امر اللہ یاتی امر اللہ. علماء نے یہ قاعدہ لکھا ہے کہ نام پہلے سے تجویز ہوتا ہے، اور جب عقیقہ کر لیا جائے اور عقیقہ توفیق پر ہے، توفیق نہیں ہے تو کوئی عقیقہ نہیں. تو اس دن جو 4 کام کیے جاتے ہیں، بال لیتے ہیں اور بکرے کاٹتے ہیں، یا لڑکی ہو تو ایک بکرا، اس کے بال تولے جاتے ہیں سونے چاندی سے، فقراء کو دیے جاتے ہیں. اس دن اعلان ہو جاتا ہے کہ اس بچی کا نام یا بچے کا یہ رکھ دیا گیا. تو پہلے سے تجویز ہوتا ہے اور بعد میں تسمیہ ہوتا ہے. عقیقہ 7ویں یا 14ویں یا 21ویں دن. اس کے بعد نفلی عبادت رہے گی، سنیت ختم ہو جائے گی. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور بے شک میں پناہ میں دیتی ہوئی ہے آپ کی، وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کے بچوں کو، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان مردود سے وجیب عورت تھی. خدا اس بچی کی اور بچی کے بچوں کی حفاظت فرما. حدیث شریف میں ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو سوئی چبوتا ہے. الا مریم وابنہا، مگر مائی مریم اور اس کا بیٹا بچ گئے، کیونکہ ان کی والدہ اور نانی نے دعائیں مانگی. گزرے ہوئے کی دعا آنے والوں کے لیے مفید ہے، تو بعد میں رہنے والوں کی دعائیں گزرے ہوئے کے لیے مفید ہے. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فتقبلها ربها، پس قبول کیا اس کو اس کے رب نے، بقبول حسن، عمدہ قبول کر کے. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اگایا اس کو اگا کر زبردست، بہت حسن حسن. یہ اس کے بغیر بیس نہیں ہوگا. کیوں؟ صحت مند ہو رہی تھی. علماء کہتے ہیں ایک دن میں اتنی بڑی ہو جاتی جیسے ہفتے کی، اور ہفتے میں اتنی بڑی ہوئی جیسے مہینے کی. جب مہینہ گزر گیا تو سال کی لگتی تھی. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اللہ نے اس کا کفیل بنایا اس کا خالو حضرت زکریا پیغمبر. زکریا علیہ السلام بھی تھے، اور بھی بڑے بڑے بزرگ لوگ تھے جو بیت المقدس میں رہتے تھے. ایک مدرسے میں ایک محتمم تو نہیں ہوتا، کئی 100 طلباء، کئی افراد استاد مدرسین ہوتے ہیں. کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب کبھی آ جاتا اس کے پاس زکریا اس کے کمرے میں. محراب یا حجرت عبادتہا و محل مناجاتہا، روح المانی میں ہے. کہتے ہیں مسجد کی محراب نہیں ہوتی، اور مسجد کا محراب بعد میں ہوا ہے. میں کہتا ہوں جس نے سب سے پہلے یہ لکھا ہے اس کو شرم کرنا چاہیے. اس کو قرآن کا علم نہیں تھا کہ قرآن پڑھ لیتا. قرآن کریم میں تو محراب موجود ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا محراب، و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محراب، و ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3-4 محراب تو مسجد نبوی میں اب موجود ہے. پتہ نہیں کیا کیا لکھ رہے بعض فقہا.
پھر یہ بات بھی کرتے ہیں کہ یہ محراب داخل مسجد ہے یا خارج ہے. واہ، شرم نہیں آتی ہے مسجد کے حصے کو مسجد سے نکالنا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر امام اعتکاف میں بیٹھے تو اندر نہ جائے، پھر وہ آسمان سے نیت باندھا کرے. تھوڑی کمزوری خبریں غلط ہے، بے بنیاد جزیے، نئے سر اور نئے پیر. مسجد میں محراب شروع سے ہے. مسجد میں محراب سنت نبویہ، سنت صحابہ، سنت سلف ہے. محراب داخل مسجد عین مسجد ہے. جو احکام مسجد کے ہیں بطریق اتم محراب پہ نافذ ہے. اور وہ جو فقہاء نے لکھا ہے کہ بالکل اندر نہ کھڑے ہو، اس کا مطلب یہ کہ لِأَنَّهُ يَشْبَهُ بِسُنَّ اہل الکتاب ہدایہ میں ہے. یہ اہل کتاب کا طریقہ تھا، ان کا امام بالکل ڈوبا رہتا تھا. لیکن ہمارے ہی فقہاء نے لکھا ہے کہ جمعہ اور عیدین میں اجتماع بڑا ہوتا ہے، امام بالکل اندر کھڑا ہوتا ہے. مولوی صاحبان سمجھ رہے ہیں نا؟ میرا کہنا یہ کہ یہ اشکال صحیح نہیں ہوا ہے کہ مسجد بلا محراب رہی ہے. میں اس عاجز اور فقیر پر یہ بالکل اظہر من الشمس ہے کہ ہمیشہ مسجد کا محراب رہا ہے. آگے اس کی شکل جیسے بھی ہو. جب کبھی داخل ہو جاتے حضرت زکریا بی بی مریم کے پاس، اس کی عبادت کے کمرے میں، پتہ چلا کہ بہترین عبادت کی جگہ محراب ہے. لوگ امام کے احترام میں وہاں نہ کھڑے ہوتے ہیں. شاگرد استاذ کے سیٹ پر نہیں بیٹھتے ہیں، ہمارے استاذ کی جگہ. وجد عندہا رزقا، پالے تھے اس کے پاس رزق. پھل ہی پھل ہے، میوے ہی میوے ہے. اوہو، تمہیں تو میوے افطار میں ملیں گے انشاءاللہ. پوری ڈاٹسن بھر کے آئے گی. اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے روزے نصیب فرمائے. قال یا مریم، زکریا علیہ السلام نے کہا اے مریم، انا لک ھذا، کہاں سے تیرے پاس آتے ہیں؟ انبیاء غیب دان نہیں ہوتے. قالت هو من عند اللہ، بی بی نے کہا یہ اللہ کی طرف سے. بی بی کا بھی ایمان ہے کہ زکریا پیغمبر ہے لیکن غیب دان نہیں، ورنہ وہ فرماتی آپ نہیں جانتے قیامت کے قریب ایک فرقہ اور فتنہ آئے گا، وہ تمام قبروں والوں کو غیب دان سمجھے گا. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ روزی دیتا ہے جس کو چاہے بغیر حساب کتاب کے. ورنہ ہر دانے ہر نعمت کا سوال ہوگا. ہنالک دعا زکریا ربا، یہیں پر دعا مانگنے لگے زکریا علیہ السلام اپنے رب سے. بات سنو، مائی مریم کے پاس کرامت کے طور پر بے موسم میوے آتے تھے. زکریا پیغمبر حیران رہ گئے، اور ایسی پاک بیوی، ایسی نیک صالح، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ. خدا نے مجھے ایک ایسا شخص دکھایا ہے کہ ان کے پاس جانے سے پہلے میں ایک چیز طے کرتا تھا. بے موسم سرحد میں آم وام نہیں ہوگا، میں کہہ رہے ہیں آج آم اور کیلے ان سے مانگیں گے، تو چادر پڑی ہوتی تھی، چادر کے نیچے ہاتھ ڈال کے 2 آم نے 2 کیلے نکالے. ایک دن میں نے سنا کہ بریانی، میں نے بریانی دیکھی نہیں تھی، کھانا تو چھوڑو دیکھی نہیں تھی. میرے پاس یہاں ایک مہمان آیا، 1 مہینہ رہا، ہر کھانے میں بریانی ہوتی. جب جانے لگا تو کہہ رہا استاذ وہ کراچی کا بریانی تو کہہ رہا میں جہاں بیٹھوں یہ جا بریانی ہے، میں جا خدا کنور سے بے جانا نہ غریب. خود نہیں کھاتے تھے بالکل، سفید کپڑے، سفید پگڑی، اور ہم وقت آگ جلائے رکھتے تھے. ایک چھوٹا سا کھڈا تھا، اس میں آگ جلا کے بیٹھے رہتے تھے. لوگ سمجھتے نہیں تھے، لوگ ان کو مجوسی کہتے تھے، غریب بزرگ کو. میری والدہ صاحبہ بہت بیمار تھی، میں نے ان سے دعا کی درخواست کی، تو پھر والدہ جس دن فوت ہوئی میں ان کے پیچھے گیا، وہ نہیں تھے وہاں.
2-3 سال بعد ایک اور گاؤں میں ملے. میں نے کہا آپ تھے نہیں, میری والدہ فوت ہوئی, جنازہ پڑھ لیتے. تو کہنے لگے ہماری چلی نہیں تو پھر کیا منہ دکھاتا آپ, ہماری چلی نہیں پھر آپ کو کیا منہ دکھاتا. جب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ حادثہ ہونے والا ہے تو میں بھاگا. پاکان لوگ, اللہ ان کی عزت رکھتا ہے. چھوٹی سی بیوی ہے, حضرت ہی کی نگرانی میں اور سرپرستی میں رہ رہی ہے, لیکن ان کے پاس بے موسم پھل آ رہے ہیں. ہمارے بزرگ اور مخدوم مولانا عبدالرزاق اسکندر نے دور حدیث کے طلباء کو کہا نا کہ ممکن ہے تم میں سے کسی کو یہ مقام اور مرتبہ ملے, پھر ہمیں بھی اپنے ساتھ جنت لے جاؤ. ہمارا بھی خیال رکھنا ہوا. آپ کو بھی یہ نصیحت کرتا ہوں اور درخواست بھی کہ جب آپ کو بروز قیامت آسانی سے اور عزت سے اجازت ملے تو ہمارا بھی خیال رکھنا. معلوم ہوا کہ بڑا جتنا بھی بڑا ہوگا چھوٹے میں بھی کمالات ہو سکتے ہیں. بھائی مریم مقام اور مرتبے میں زکریا علیہ السلام کی طرح نہیں ہے, لیکن کرامات والی ہے. اللہ مالوسی نے جو اعتراض کیا ہے کہ جی فلان ولی کے لیے ہاتھ باہر آیا یہ ہوا, یہ نبی کے لیے کیوں نہیں ہوا, یہ فضول بےہودہ اعتراض کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے اژدہا بنتا تھا تو کیا ہمارے پیغمبر کی لاٹھی ابھی اژدہا بنی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام مادرزاد اندھے اور کوڑ کو ٹھیک کرتے تو ہمارے پیغمبر بھی مردے زندہ کر دیتے. یہ کوئی دلیل انکار ہے جو وہ کرتے ہیں؟ کرامت الولی حق فی حیاتہ وکذا بعد مماتہ. کرامت الولی لا زر ولی, ولی بنو تب کرامات ہوگی. مولانا عبدالشکور دین پوری آئے تھے, میں نہیں تھا, کہتے ولی بہت دیکھے جینے چاہ آج زر ولی کو دیتا ہوں. مجھے پتہ چلا, میں حضرت کے گھر گیا انعام و اکرام لے کے, بڑے بزرگ تھے ہمارے. جب کرامات دیکھی جائے وہاں دعا قبول ہوتی ہے. شاید اس وجہ سے لوگ بزرگان دین کے مزارات پر دعائیں مانگتے ہیں, لیکن چونکہ یہ قطعی بات نہیں ہے اور اللہ سے مانگنا اور مسجدوں میں مانگنا یہ قطعی بات ہے, اس واسطے علماء نے احتیاطاً مزارات پر دعائیں مانگنے کو ناپسند کیا. الا ان يدعو لصاحب القبر, ہاں میت کے لیے بے شک آپ مانگ سکتے ہیں اور مانگنا چاہیے, بلکہ احتیاط یہ ہے کہ مزار پر دعا میں ہاتھ نہ اٹھائے, معمولی سا قبلہ رخ سا ہو جائے تاکہ شرک کی جڑیں کٹے. ہنالک دعا زکریا ربا, وہیں پر دعا مانگنے لگے زکریا علیہ السلام اپنے رب سے. ایک اور نقطہ, کرامت مریم کی ہے, لیکن حضرت نے یہ نہیں کہا کہ اے بی بی, اے کرامت والی بزرگ عورت, تو مجھے دعا دے. فرمایا رب رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ, اے بے موسم پھل دینے والے, بے موسم بیٹا عنایت فرما. بیٹا ہو پاک صاف, بیٹا ہو نیک صالح. انکا سمیع الدعا, بے شک آپ سننے والے دعاؤں کے. غرر نقول قیمتی بلغلرہ. فنادته الملائکہ, آواز دی حضرت کو فرشتوں نے. وہو قائم یصلی فی المحراب, اور وہ کھڑے تھے پڑھ رہے تھے نماز محراب میں. ان اللہ یبشرک بیحییٰ, اللہ خوشخبری دیتا ہے تجھ کو بیٹے یحییٰ کی. مصدقاً, تصدیق کرے گا, بکلمت, کلمے کی, من اللہ, اللہ کی طرف سے, وسیداً, سردار ہوگا, وحصوراً, عورتوں سے رکا ہوا ہوگا. حصور الذی لا یأتی النساء مع الصحة والشہوت, جو صحت اور شہوت کے باوجود عورتوں سے کنارہ کش ہو.
کسی ظالم نے، کسی بد تہذیب نے، کسی تفسیر کے سے محروم تحریف کے مرتکب نے حصور کا معنی خنثی سے کیا ہے. وہ ظالم ہے، وہ بد نصیب ہے جس نے بھی یہ ترجمہ کیا ہے. کیونکہ حصور کا معنی انبیاء معیوب نہیں ہوتے، اٹھے کٹے خوبصورت، لیکن مزاج نہیں تھا کہ عورتوں کے ساتھ بیٹھے ہیں تو کیسی ہے، یہ مزاج نہیں تھا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں بہت زیادہ زن پرست ہوتے ہیں، بعض لوگ بہت مستغنی و تباہ ہوتے ہیں. ہمارا ایک ساتھی ہے، وہ جو گھر والی سے بات کرتا ہے اور ہنستا ہے، یقین کرو ہنسی ختم نہیں ہوتی. میں حیران ہوتا ہوں کہ اس کو ہوا کیا ہے. صبر شاہ نے خان دیگر، اور یہ میرے سامنے حال ہے تو گھر میں کیسے ہو، اور یہ اب یہ حال ہے تو پہلی راتوں میں کیسے ہو. اب مجھے ترجمہ سمجھ آ گیا حصورن کا. آدمی سنجیدگی سے رہے، مردانگی سے رہے، ہر کام کا اپنا وقت ہوتا ہے. خاندادا سے کئی جگہ سر خبر گئی تو کہ بس جسے صرف دے دنیا کی ہے خزانہ. برسوں کشتا وہ حصورن، اور عورتوں سے روکے ہوئے. عجیب بات ہے کہ کرامت عورت کی دیکھی، اس سے زکریا علیہ السلام کو جوش آیا، بیٹا پیدا ہوا، وہ عورتوں والا کام ہی نہیں کر رہا. چل اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم کی ہر طرح عزت رکھی، عفت رکھی. وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، پیغمبر تھے بلند کرداروں میں سے. یہ اس لیے فرمایا کہ کوئی ظالم یہ نہ تفسیر کرے کہ عورتوں کا نہیں مردوں کے ساتھ جاتے تھے. فرمایا وَنَبِيًّا، پاک پیغمبر تھے، مِّنَ الصَّالِحِينَ، اعلیٰ مقامات والے. قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ، جب حضرت کو خوشخبری ملی فرمایا پروردگار کہاں سے ہوگا لڑکا، یہ پتر کہاں سے آئے گا. وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ، درا حالی کہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے، بوڑھا ہو چکا ہوں. جب آدمی بوڑھا ہو جائے تو ہر چیز بڈڑی ہو جاتی ہے. ہر ایک چیز مزمحل ہو جاتی ہے، تو اس میں وہ لالا گل بھی مزمحل ہو جاتا ہے. ظاہر بات ہے جب وہ کمزور ہوتا ہے تو وہاں سے پہنچائی کیسے ہوگی، اور تو بچہ کیسے پیدا ہوگا. میں ایک بلیغ جملہ کہا کہ میں تو بوڑھا ہوں. وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ، اور میری گھر والی بھی بانجے. عاقرتن کی ضرورت ہے، جیسے حائض اسی طرح عاقر بانج شنڈا. بعض عورتیں نسلن بانج ہوتی ہے، بعض وصفن بانج ہوتی ہے. نسلن جو بانجو اس کی اولاد نہیں ہو سکتی، وصفن جو بانجو وہ دعا سے توبہ، وہ علاج معالجے سے ہری ہو جائے گی، اور تقدیر بدلتی ہے دعاؤں کے اثر سے، اور وہ بالکل جو بانج ہے وہ اللہ کے نیک بندے کی دعا سے ہری ہو جائے گی. سبحان اللہ. بزرگان دین کہتے ہیں کہ بہت زیادہ استغفار سے اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرماتے ہیں، اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہر فرض نماز کے بعد جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو 3 دفعہ کہے رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. 2 باتیں ہو گئی. تیسری، صبح و شام 10 مرتبہ کم از کم یا عزیز یا جمیل، عزیزا جمیلا ملکا کبیرا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. مجرب عمل ہے بالکل. 2 سال نہیں گزرا ہوگا کہ اللہ خوشخبری دے دے. یا عزیز ہو یا جمیل ہو، پھر اسی کو مصدر کر دو، عزیزا جمیلا ملکا کبیرا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا عبد الغنی صاحب جلالیہ والے، ان کی تعویذ مشہور تھی، تو تعویذ دیتے تھے تو بیٹا ہوتا تھا. میرا اعتقاد نہیں تھا کیونکہ حضرت کے 2 بیٹے بغیر اولاد کے تھے. حضرت کی 5 بیٹیوں میں سے 3 کی اولاد نہیں تھی.
مجھے سب معلوم تھا. استاد محترم مولانا عبد الحنان نے مجھے کہا کہ نہیں عبد الغنی سے تعویذ لیں گے. ان سے تعویذ کا کہا تو انہوں نے کہا اس وقت تو مجھے کچی لوگ لے کے آئے ہیں ہوائی جہاز میں. جب مفتی صاحب ہوائی جہاز کا ٹکٹ دیں گے تو پھر تعویذ لکھوں گا, ایسے تعویذ لکھوں گا, ایسے تعویذ لکھوں گا, ایسے تعویذ لکھوں گا. کہا لیکن مجھے اچھا نہیں لگا اس کا کلام, بری لگی مجھے. میں نے کہا یہ حضرت مانگ رہے ہیں, میری کوئی خواہش نہیں, مجھے تعویذ آپ کی نہیں چاہیے. اور میں نے دعا مانگی کہ بغیر تعویذ اور بزرگوں کے بیٹے دینے والے تو ہی اپنے دربار سے بیٹا دے اور توحید کا چشمہ جاری رکھے. خدا کی قسم میں نے رات کو خواب میں بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا جو مجھے خوشخبری دے رہے ہیں. میں چپ ہو گیا, کیا شاید میرا خیال ہے. یقین کر لو سال پورا ہو رہا تھا محمد انور شاہ پیدا ہو گئے. بس سال پورا ہو رہا تھا محمد انور شاہ پیدا ہو گئے. اور ان کی پیدائش سے 15 دن پہلے میں نے سید علی حجویری داتا گنج بخش اور معین الدین چشتی, شیخ عبد القادر جیلانی, نظام الدین اولیاء, مولانا محمد اسحاق غزنوی, بڑے بڑے اکابر اولیاء کو, نجم الدین متوکل, بابا فرید گنج شکر, 22,000 اولیاء کو میں نے معاجہ شریف میں بیٹھے بیٹھے دیکھا. اور سب نے کہا کہ ماشاءاللہ بہت مبارک ہو اور بیٹا ہونے والا ہے. اس کے 15ویں دن محمد انور شاہ پیدا ہوئے. اور پھر میں نے خیراتوں پر خیراتیں کی, گائے کٹائی, بھینسیں کٹائی, بکرے, اور سب کے ایک ایک کے ثواب کے لیے ایصال ثواب علیحدہ علیحدہ کیا. اس خوشی میں کہ ہمارے غم, درد اور فکر میں اللہ تعالیٰ نے امت کے بزرگوں کو شریک کیا ہے. سب کچھ تو اللہ کے علم و اختیار میں ہے. بابا نہ بنا سکتے ہیں نہ دلا سکتے ہیں. کسی نے مجھے کہا کہ اتنے بڑے واقعہ کے بعد آپ نے بیٹے کا نام انور شاہ رکھا. میں نے کہا اس لیے کہ ان بزرگوں تک پہنچانے والی مولانا انور شاہ کی نسبت ہے, ورنہ مجھ میں کوئی کمال نہیں, کوئی خیر نہیں, کوئی چیز ہے ہی نہیں. اور سلمان تو اب کچھ اور ہو گیا, اس زمانے میں علماء کی مجلس کا آدمی تھا اور مبارکبادی کے لیے آیا تو کہنے لگا انور کیسا کس کی عقیدت ہے دیدنی, گرچہ وہ کاشمیری ہے اور یہ پٹھان ہے. بیٹے کا نام رکھ دیا ہے ان کے نام پر, یہ نام ان کے واسطے تسکین جان ہے. انور شاہ, انور شاہ, انور شاہ سارا دن زبان اور منہ ہر وقت شیر و شکر ہوتی. شاہ صاحب کے نام کے شکرانوں سے منہ بھرا ہے. بیٹے کا نام رکھ دیا ہے ان کے نام پر, یہ نام ان کے واسطے تسکین جان ہے. الحمدللہ. ایک آدمی نے مجھے خط لکھا ہے کہ میں نے بڑی دنیا کو دیکھا ہے اپنے بزرگوں, لیکن آپ جیسے عاشق کو نہیں دیکھا ہے. اور اس نے کہا ہے میں نے 20-25 سال پہلے آپ کو دیکھا تھا اور آپ کے درس سے مجھے مولانا انور شاہ معلوم ہوئے. 25 سال میں بعد آیا تو انور شاہ ہر طرف پھیلے ہوئے. ادارہ بھی بیاد امام الاسر مولانا انور شاہ ہے, دارالحدیث بھی حضرت بن نوری کے نام پر ہے, اور بیٹا خدا نے دیا تو نام بھی محمد انور شاہ رکھا گیا. کہ آپ کی محبت یا کابر بڑھتی چلی جا رہی. میں نے کہا یہ سرمایہ آخرت ہے, آخرت کے اعمال بڑھتے جائیں. الحمدللہ. چند سال پہلے رمضان شریف سے پہلے عزیز محمد انور شاہ کو خواب میں حضرت اقدس امام الاسر آئے. یہ کہتے تھے میں آدھا قرآن سنا لوں گا, آدھا قاری صاحب سنائے, پورا مشکل ہے یہ وہ. میں نے کہا نہیں پورا سنانا, یہ نہیں چلے گا. تو اس نے خواب دیکھا. خواب میں حضرت
ایک بزرگ ہستی ان کو کہہ رہی ہے کہ بیٹے میرے نام کا خیال رکھنا اور اس نام کے عزت و ناموس رکھنا. تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت کا کیا نام ہے؟ کہا مجھے انور شاہ کشمیری کہتے ہیں. جب نیند سے بیدار ہوا تو اپنی ماں کو کہا پورا قرآن سنانا ہے، جان کا پانی. یہ خواب سن کر فخر علماء سرحد، جامع المعقول والمنقول، شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا حمداللہ صاحب ڈاگئی نے فرمایا کہ پھر انور شاہ کو اب اس خواب کا بھی ناموس رکھنا پڑے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قال كذلك اللہ، فرمایا اللہ اس طرح یفعل کرتا ہے ما یشاء جو چاہے. آپ بوڑھے ہی ہوں گے، بیوی بانجی ہوگی، پتر آ ہی جائے گا، اس سے کون پوچھتا ہے کہ بوڑھے کو دیا جوان کو نہیں دیا. ایمان سے کہو 100 سال کے پیغمبر مفسر کہتے ہیں کتنی دعا مانگی ہوگی. کیا بیٹے کی ضرورت بڑھاپے میں ہوتی ہے؟ پہلے نہیں ہوتی؟ نہیں قبول ہوئی، کیا کر سکتے ہیں؟ اور بیوی بانجتی تو 10 جوان نہیں مل سکتی، اور یہ بیوی بانج جو آج ہری ہو رہی ہے پہلے نہیں ہو سکتی تھی. اللہ کے ہاں سب کام اس کی قدرت کے تابع ہے. علماء فرماتے ہیں کہ قبولیت دعا میں محامل حسنہ مؤثر ہے، جیسے درس، مدرسہ، مسجد. بعض بزرگان دین حیاً میتاً جو موارد ہے رحمت الہی کے، موارد ہے رحمت الہی کے، اللہ کی خاص رحمت ہے وہاں برستی ہے. تو دعا کے لیے وقت کی بھی ضرورت ہے، جگہ کی بھی ضرورت ہے، حالات کی بھی ضرورت ہے. لوگ قرآن پڑھ لیتے ہیں پھر دعا کرتے ہیں. بزرگوں کو جمع کر کے کہ ورد وظیفہ نشست کی اس کے بعد دعا کرتے ہیں تاکہ خیر کے ہم قریب ہو جائیں. حضرت گنگوئی سے ایک شخص نے پوچھا مجھے غصہ آتا ہے لوگ دم کراتے ہیں. آپ نے کہا بالکل دم نہ کریں، غصے کے وقت تو زہر پیدا ہوتا ہے. تو اس کا علاج عاجز نے تجویز کیا ہے کہ غصہ ٹھنڈا کرے، دیر تک استغفار پڑھے، تعوذ و تسبیحہ پڑھے، قرآن کی چند آیات شفا اور رحمت کی پڑھے، درود شریف 11 مرتبہ پڑھ کر کے پھر دم کرے. انشاءاللہ غصے کے تمام اثرات جاتے رہے. قال رب اجعل لی آیا، حضرت نے فرمایا پروردگار مقرر کرے کوئی نشانی تاکہ شکر کروں. قال آیتک اللہ تکلم الناس 3 ایام الا رمزا، فرمایا نشانی آپ کی یہ ہے کہ باتیں نہیں کرو گے لوگوں سے 3 دن تک مگر اشارے سے. خود بخود بعض اوقات طبیعت نہیں چاہتی ہے بات کرنے. میں بھی اکثر تھکا رہتا ہوں، اپنے کاموں میں مگن ہوتا ہوں الحمدللہ، تو مصافحہ یا مجلسوں سے مخصوص افراد کے علاوہ اور لوگوں سے نہیں کر سکتا. عزیزان طلباء اور تفسیر کے شرکاء کو بھی میرے پاس آنے کی اور ملنے کی اجازت نہیں ہوتی. یہ میرے آرام کے لیے انتظامی مسئلہ ہے اور اس میں آپ میرے ساتھ تعاون فرمائیں اور ایسے ہی رہے جیسے میں چاہتا ہوں. آپ کو اللہ اجر دے گا. 4-5 گھنٹے تو آپ کے سامنے بیٹھا رہتا ہوں، یہ کافی ہے، یہ کافی. وَقَلِيلٌ مِّنْكَ يَكْفِينِي لَكِنْ قَلِيلُكَ لَا يُقَالُ لَهُ قَلِيلٌ. یہ تو قلیل نہیں ہے، کثیر ہے. پھر طالب راضی لاس بنا ہوئی دارالعلوم حقانیہ میں مہمان تھا تو طالبان دفتر کرا لے یو بلوانے وہ خط ہے صاحب ہوتا انوار الحق سے وہ کہتے ہیں لڑگے سنلوم تلاش سے سمبو کی لوگ جہاں نظم و نسق نہیں ہے وہاں پر تکلیف پیدا ہوتی ہے. ایک ہی جگہ میں اب 40-50 آدمی جمع ہو جائے اسی کو تو رش کہتے ہیں. نمازیں میں خود پڑھاتا ہوں، مصلی پر بیٹھا رہتا ہوں، آتا جاتا ہوں آپ کے سامنے 4-5 گھنٹے تسلی تشفی سے الحمدللہ، اور کوئی کام نہیں. بس اسی کو قبول فرمائے، نہ مجھ سے مصافحہ کرے نہ مجھ سے ملنے آئے.
میرے پاس اوقات نہیں ہے اور اسی میں مجھے آرام ہے، تو میرے آرام سے انشاءاللہ آپ کو بھی راحت ملے گی۔ فرمایا کہ نشانی یہ ہے کہ آپ باتیں ہی نہیں کریں گے لوگوں سے 3 دن تک۔ سورہ مریم میں رات کا ذکر ایک ہی چیز ہے مگر اشارہ۔ جب لوگوں سے بات چیت کم ہو جائے تو عبادت کا شوق بڑھ جاتا ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، یاد کرے رب کو بتیرا۔ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور تسبیح کرے رات کو بھی اور صبح کو بھی۔ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ سلوک میں لکھتے ہیں، یہ 2 وقت ایسے ہیں کہ دل تبدیل ہوتا ہے، دل ڈوبتا ہے، اس کو قوت چاہیے، اور قوت الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ صوفیاء کے نزدیک صبح و شام اذکار ضروری ہے، یہ آیت سے استدلال ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، یاد کرو جب فرمایا بی بی مریم سے ملائک نے، ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ نے آپ کو چنا ہے، وطہرکی، پاک کیا ہے، واصطفاکی علی نساء العالمین، اور برگزیدہ بنایا آپ کو کائنات کی عورتوں پر۔ چنا ہے یعنی آپ کو اس مبارک خاتون کی بیٹی بنایا ہے، وطہرکی، بزرگ بنایا ہے کرامت والی، اور واصطفاکی، ایک پیغمبر کی ماں بنایا، علی نساء العالمین۔ احسنی تفسیر اس طرح ہے، اصطفا کی، آپ کو چنا ہے، لڑکے کے بجائے لڑکی پیدا ہو، وطہرا کے، ذات الکرامت بنایا، واصطفا کی علی نساء العالمین، اور کائنات کی عورتوں پر چنا ہے۔ بعض علماء دین اس آیت سے مطلق مریم کو افضل النساء العالم کہتے ہیں، لیکن تحقیق یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں افضل ترین خدیجہ ہے، اور بقیہ عورتوں میں عائشہ ہے، اولاد میں فاطمہ ہے۔ خلاصہ میں ہے کہ فقہاء فرماتے ہیں کہ افضل ترین خدیجہ ہے، محدثین کہتے افضل ترین عائشہ ہے، اور صوفیاء اور مفسرین کہتے ہیں کہ افضل ترین فاطمہ ہے۔ ہر گلیرا رنگ بوئی دیگر، ہر گلیرا رنگ بوئی دیگر، یہ تو مزاج کی بات ہے۔ عائشہ، میں ایک بات عرض کرتا ہوں، آپ نے کہا عائشہ جبریل تجھے سلام کر رہے، بخاری مناقب عائشہ میں ہے، لیکن خدیجہ کو کیا کہا؟ آپ کو رب سلام بھیج رہا ہے۔ کب خدیجہ، اللہ تعالیٰ اب آپ کو سلام پیش کر رہا ہے، بخاری شریف۔ اور آپ نے فرمایا خدیجہ ایسی افضل ہے جیسے گزشتہ امتوں میں مریم افضل تھی۔ اور ایک دفعہ حضرت عائشہ نے جرأت کی، کہا بوڑھی تھی، آپ سے پہلے 2 شادیاں ہو چکی تھی، ایسی تھی، کہا ماں عائشہ، ماں عائشہ، عائشہ چھوڑو، چپ ہو جاؤ، لا تذکریھا الا بالخیر، اس کے خیر ہی خیر بیان ہو سکتی ہے۔ واللہ کانت فکانت ولی منہا اولاد، سارے بیٹے بیٹی اللہ نے اسی سے پیدا کیے۔ عائشہ کہتی بس میرے دل میں محبت بیٹھ گئی، اب میں ہمیشہ حضرت خدیجہ کی تعریف کروں گی۔ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، حضرت عائشہ کے ساتھ کوئی عورت باتیں کر رہی تھی، آپ نے پوچھا کون ہے؟ کہا حالہ ہے۔ کہ کون سی حالہ؟ کہا خدیجہ کی بہن۔ بس یہ سننا ہی تھا۔ ویستا بلا یادم یا بیر ماز چه قدم پا قدم قدم تا یادوما، ایسی یاد آئی حضرت خدیجہ، پھوٹ پھوٹ کے آپ روئے۔ اصل میں بڑی عورت تھی، مالدار عورت تھی، ضمانت دیکھ چکی تھی، پیغمبر کو تسلی تشفی
آرام سے ایسا رکھتی تھی جس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں. ایک دلیل اور یاد رکھو جو فقہاء نے لکھی وہ یہ کہ جب تک خدیجہ زندہ تھی حضرت نے کسی شادی کا سوچا بھی نہیں ہوگا. شادی کرنا تو چھوڑو، سوچا بھی نہیں. اور جب وہ فوت ہوئی تو پھر 11 سے 17 سے 37 یہ ساری مل کر کے بھی خدیجہ کو نہیں پہنچ سکتی. اور یود ممرا اور سلد عمرہ، آئے آئے یود ممرا اور سلد عمرہ، 100 وہ کام نہیں کر سکیں گے جو تیرا ایک کرتا ہے. یا مریم اقنوتی لرب کی، اے مریم تابعداری کیجیے رب کی، وسجدی سجدہ کرے، ورکعی رکوع مارنا کی رکوع کرنے والوں کے ساتھ. کہتے ان کو اجازت تھی باجماعت نماز پڑھنے کی، یا یہ کہ جس طرح مرد پڑھتے ہیں پوری نماز رکوع سجود کی اس طرح پڑھے. اقوال لا طائل تحتہ. آدم علیہ السلام کا تذکرہ، نوح کا ذکر، ابراہیم و عمران کا ذکر، مائی مریم اور ان کی ماں کا ذکر، ان کے نیاز اور نظر کا ذکر، ساری کرامات زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام سب کی کتنے تذکرے کر کے ذالک من انباء الغیب، یہ سب غیب کی خبریں ہیں. انباء نبعون کی جمع ہے. ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی باتیں ہیں. نوحی الیک، ہم وہی کرتے ہیں آپ کو. بدعتی کہتے دیکھو آیت آ گئی، یہ علم غیب ہے. وہ علم غیب نہیں ہے، للو انباء الغیب ہے. للو ٹٹو علم الغیب کا صیغہ نہیں ہے، انباء الغیب ہے، اخبار الغیب ہے، اطلاع بالغیب ہے، اظہار بالغیب ہے. یہ علیحدہ چیز ہے. علم الغیب علیحدہ چیز ہے، وہ نفی ہے، وہ ثابت نہیں ہے. اجمالی جواب، گھبراؤ نہیں، تسلی سے بیٹھو. ذالک من انباء الغیب، ذالک بعید کے لیے حضرت آدم سے لے کے تمام تذکرے جو ہوئے یہ سب غیب کی باتیں ہیں. جب تک ایک چیز خدا کے علم میں ہوتی ہے علم غیب کہلاتی ہے. اور آپ کو کیسے ہی نور ہی ہے، آپ کو وحی کر رہے ہیں. نبی کو علم وحی سے آتا ہے، غیب سے نہیں آتا. غیب تو اس وقت تک ہوتا ہے جب اس کی وحی نہ ہو. وحی ہو جائے تو علم نبوت بن گیا، علم رسالت بن گیا. ایک چیز جب خدا کے علم میں ہے تو وہ علم غیب میں سے ہے. لیکن وہی چیز جب نبی کو آ جائے تو وہی ہے، اب ولی کو آ جائے تو الہام ہے، اور زرولی کو آ جائے تو دورہ تفسیر ہے. اور اگر فرق کے مراتب نہ کنی زندگی، فرق نہ کرنا، بیوی اور بہن کو ایک سمجھنا، ماں اور چچی کو ایک سمجھنا، یہ کوئی اخلاق تھوڑی ہے. ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں. نوحی الیک، وحی کرتے ہیں آپ کو. اور قرآن میں پیغمبر سے کہلواتے ان اتبع الا ما یوحی الی، میں خالص وحی کا تابعدار ہوں. وما ينطق عن الهوى، ویسے تو بات کرتے نہیں. ان هو الا وحی یوحی، سارا علم ان کو وحی سے آتا ہے. تو انبیاء کا علم وحی، اولیاء کا علم کشف کرامت الہام، علماء کا علم تحقیق اور تدقیق. فرق کرنا پڑے گا. آپ استاذ کو کہتے ہیں مدذلہ، لیکن جب مر جائے کہتے ہو رحمہ اللہ. زندہ استاذ کو کیوں نہیں کہتے رحمت اللہ علیہ؟ کوئی گناہ ہے کیا؟ اصطلاح نہیں ہے. آپ صحابی کو کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، غیر صحابی کو کہتے ہیں رحمہ اللہ، پیغمبر کو کہتے علیہ السلام. یہ فرق کیوں کرتے؟ یہ اصطلاحات اسلام کے. لولا الاعتبارات بدلت الشرائع، یہ ضروری ہے فرق، ورنہ شریعت سے نافرمانی ہو جائے گی. لا الہ الا اللہ. یہ غیب کی چیزیں ہیں جو ہم وہی کرتے ہیں آپ کو.
تو جو چیز خدا کے علم میں ہوتی ہے وہ علم غیب کہلاتی ہے، جب نبی کو آ جائے وہ وحی ہے۔ دونوں کو غیب سمجھنا قرآن کے ابجد سے بے خبری ہے۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، آپ نہ تھے ان کے پاس اذ یلقون اقلامہم، جب یہ ڈال رہے تھے اپنے اپنے قلم، ایہم یکفل مریم، کہ کون پالے گا مریم۔ وما كنت لدیہم، اور آپ نہ تھے ان کے ہاں اذ یختصمون، جب یہ لڑ رہے تھے آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ مائی مریم جب آئی، مسجد کے حوالے کی گئی بیت المقدس کی، تو بہت سارے کوتاب تھے اور بہت سارے مجاور بزرگ تھے، ہر ایک چاہتا تھا کہ یہ سعادت تربیت کی اس کے حصے میں آئے۔ فیصلہ ہوا کہ قرآن ڈالو، جن قلموں سے وہ توریت لکھتے ہیں کہ یہ پانی میں ڈالو نہر میں، اگر بجائے نیچے کے اوپر کی طرف بہنے لگا اس کا قرآن نکلے گا۔ زکریا علیہ السلام کا قلم اوپر جانے لگا، اور وہ خالو بھی تھے، والخالۃ کالام، بہتر جانا گیا کہ حضرت صاحب ہی ان کی پرورش فرمائے۔ قرآن لا تحل لإثبات الشيء وهي تحل لتعيين ما ثبت كما درسنا في البخاري والترمذي وهؤلاء الطلاب حفظوا لو لم ينسوا۔ دیکھو بھائی، یہ رومال میں دوں یا نہ دوں اس کے لیے قرآن غلط ہے، یہ قمار ہے، جوا ہے۔ رومال میں نے دینا ہے مگر ایک رومال ہے اور طالب علم اور حاضرین ہزاروں ہیں، تو پہلا والا ناجائز تھا، وہ اثبات تھا، اور یہ اب لتعین ما ثبت، یہ جائز اور درست ہے۔ یہ فرق فقہ میں موجود ہے۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم، یاد کرو جب مریم نے کہا، فرشتوں نے کہا اے مریم، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، بے شک اللہ خوشخبری دیتے ہیں آپ کو ایک کلمے کی اس کی طرف سے، اسمہ المسیح، نام ان کا مسیح ہے، عیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کہلائیں گے۔ معلوم ہو کہ ایک آدمی کے کئی نام ہو سکتے ہیں، جیسے ابو حیان اور ابن حیان، ابو لمبس اور ابن لمبس، ابو علی سینا اور ابن علی سینا، خیر ایک ہی چیز۔ جد اور حفیظ دونوں ذکر ہو سکتے ہیں۔ وجیہا فی الدنیا والآخرہ، عزت والے ہوں گے دنیا و آخرت میں، ومن المقربین، اور اللہ کے ہاں خصوصی قرب والے ہوں گے۔ وجیہ اس عزت والے کو کہتے ہیں کہ جس کا چہرہ دیکھ کے لوگ عزت کریں۔ وَإِسْتَعْدَدِ دُوَسْتَرْ بَدَپَارَا، اور خوش آمند دے دے تمام جہان کا ہو۔ چہرہ پیغمبر اسلام کے بارے میں بخاری میں ہے، حبر علماء الیہود عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں، لما رأیتہ وتبین لی وجہہ فعلمت بأنہ وجہ لیس لکذاب، میں جب آیا اور پیغمبر اسلام کا چہرہ دیکھا میں سمجھ گیا کہ یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ انوار برس رہا ہے۔ اللہ اللہ، ہمارے استاد مولانا یوسف بن نوری، مولانا عبدالشکور دین پوری نے نیو کراچی کے جلسے میں کہا، لوگوں آج میں مولانا یوسف بن نوری سے زور کے بعد ملا، خدا کی قسم ایسا معلوم ہو رہا جیسے ابھی ابھی مدینہ سے آیا ہو۔ تمہارے بھی مولوی ہے، کوئی اکاڑے سے آتا ہے، کوئی امام باڑے سے آتا ہے۔ اس زمانے میں ان کا ایک بدعتی خطیب تھا اکاڑوی، اور سن تو لو یار، وجیہن اس کا معنی ہمیں نہیں ملتا ہے اردو میں، ایسا لفظ جس میں چہرہ بھی ہو اور عزت بھی ہو، اور یہ فخر پشتوں کو حاصل ہے کہ پشتوں میں اس کا ترجمہ ہے مخاوریز۔ مخاوریز، مخ کہتے چہرے کو، مخاوریز جس کے چہرے کے لیے لوگ عزت کرتے ہو۔
وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، باتیں کریں گے لوگوں سے پنگوڑے میں اور ادھیڑ عمر میں، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک کرداروں میں سے ہوں گے۔ چنانچہ حضرت مریم پر جب بلیم لگا تو قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، پنگوڑے میں بولے، کاہن ادھیڑ عمر اور 33 سال میں آسمان پہ گئے تو دوبارہ آئیں گے باتیں کریں گے۔ مرزا بیچ میں کھڑا ہو گیا، کہا میں وہ ایسے کہوں گا۔ قالت رب انا یکون لی ولد، بولی مریم پروردگار کہاں سے میری اولاد ہوگی، ولم یمسسنی بشر، مجھے چھوا تک نہیں انسان نے۔ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، فرشتے نے کہا اس طرح پیدا کرتے اللہ، اس طرح پیدا کرتے اللہ، اس طرح پیدا کرتے اللہ، اس طرح